میں اس کی باتوں سے سخت متعجب تھا۔ راجکماری نے ڈبڈبائی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، پردیپ، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا؟ میں نے تو تمہیں تلاش کرنے کے لیے آتما کا روپ دھار لیا۔ راجکماری، میں نے اسے سمجھانا چاہا، میرے سلسلے میں تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری صورت تمہارے پردیپ سے ملتی جلتی ہو، لیکن میں وہ نہیں۔ میرا نام شاہد علی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، راجکماری میرا جواب سن کر دیوانگی کی حالت میں بولی، تم پردیپ ہو، وہی پردیپ جس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنا کہا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میری آتما نے تمہیں پہچانا ہے، تم وہی ہو، بالکل وہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجکماری کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہا تو راجکماری نے کہا، بھگوان کے لیے پردیپ مجھے بتاؤ کہ تم اتنے دن کہاں رہے؟ تم اتنے کٹھور کیسے ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہ تھے۔ اپنی شیلا کے کارن تو تم نے ایک بار اپنے پتا سے راج پاٹ تک چھوڑ دینے کو کہا تھا، پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راجکماری کی سسکیاں اور اس کی غزالی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسو کے شبنمی قطرے مجھے روحانی کرب سے دوچار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ صحبت رنگین کے لیے کیوں نہ میں پردیپ بن جاؤں، لیکن میں اس کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکا۔ مجھے اپنی ہی تجویز پسند نہیں آئی۔ میرا ذہن عجیب الجھن میں گرفتار ہو کر رہ گیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، راجکماری نے ایک جذباتی حرکت کی۔ مسہری سے نیچے اتر کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجسم التجا بن گئی۔ پردیپ، تمہاری داسی تمہارے چرن چھو کر بنتی کرتی ہے کہ اسے اپنے سے دور نہ کرو، نہیں تو میری آتما کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں ہمیشہ یوں ہی تڑپتی رہوں گی۔ راجکماری، میں تمہارے جذبات محسوس کر رہا ہوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پردیپ، راجکماری نے درد بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور بے ساختہ میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے کہا، تم نے اپنا حلیہ ضرور بدل لیا ہے، تم خود بھی بدل گئے ہو، لیکن میں تمہیں ہر رنگ میں پہچان سکتی ہوں۔ پردیپ، بھگوان کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو، مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس مذاق کو ختم کر دو۔ اگر تم بدل گئے ہو تو میں تمہارے لیے ہر روپ اختیار کر سکتی ہوں۔ مجھے مہان احساس ہوا کہ ایک حسین عورت کے قرب نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا ہے۔ میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ مجھے دل کے نہا خانوں سے گھٹی گھٹی مگر واضح آواز ابھری، سنبھلو شاہد علی، تمہارا یہ مقام نہیں۔ اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو تمہاری عمر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جائے گی۔ تم تاریکی کے جز بن جاؤ گے، تاریکیاں جو پہلے ہی تمہارے تعاقب میں رواں ہیں۔ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے راجکماری کو ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے شدید طور پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بے نیازی سے بولا، راجکماری سنو، میں تمہارا پردیپ نہیں بلکہ شاہد علی ہوں، جسے دنیا چھوٹے میاں صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ تم نے مجھے بلایا تھا، میں چلا آیا، مگر اب میں جا رہا ہوں۔ تمہارے سکون کے لیے خدا سے ضرور دعا کروں گا۔ راجکماری میرے اس اچانک رد عمل پر ششدر رہ گئی۔ محبت کے بعد اچانک بے نیازی کے اس اظہار نے اس پر سختی کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ چند ساعت تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مسہری سے اتر کر میرے قریب آنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک اور شخص ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تم کسی بھی صورت میں ہو، میرے پردیپ ہو، تم مجھے اپنے سینے میں چھپا لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اب سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ شیلا کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں راجکماری، یہ گناہ ہے۔ میں نے خشک لہجے میں جواب دیا تو راجکماری ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں نہیں، دیکھو میری طرف دیکھو، میں شیلا ہوں، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، بھگوان کے لیے مجھ سے دور نہ رہو۔ راجکماری مجھ سے التجا کرتی رہی۔ اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میری سمت بڑھی تو میں خوفزدہ ہو کر پلٹا اور واپسی کے راستوں پر دوڑنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ویران راہداری میں میرے قدموں کی بازگشت میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دوڑتا رہا، پھر اس وقت رکا جب اپنے گوشے میں پہنچ گیا۔ میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح بستر پر گرا دیا۔ راجکماری کو میں اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا خیال میرے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ پردیپ کون تھا جس کی شکل مجھ سے اتنی ملتی جلتی تھی کہ راجکماری دھوکہ کھا گئی؟ میرے وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں اداسیاں سمٹ آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں تر ہو رہی تھیں۔ اس کی کشادہ آنکھیں مجھے حسرت بھری نظروں سے تک رہی تھیں۔ اس کے لہجے کا گداز ابھی تک میری سماعت پر طاری تھا۔ اس کا روح پرور جمال کئی محرومیوں کی داستان بنا ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرا اور میں اس کے ساتھ اپنے طرز عمل پر غور کرنے لگا۔
مجھے یہ احساس شدت سے ستا رہا تھا کہ جیسے میری باتوں نے اس کی شدت زدہ دل پر اثر کیا ہو۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ مجھے اس کو نرمی اور محبت سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں تو نامعلوم جذبوں کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ میرے خدا مجھے معاف کر دے۔ میں راجکماری کی آتما کے متعلق سوچوں میں غرق تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میں چونکا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے آہٹ کی سمت دیکھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ راجکماری میرا تعاقب کرتی ہوئی آئی ہوگی، لیکن جب میں نے در شہوار کو پہچانا تو مجھے قرار آ گیا۔ در شہوار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر مغموم تاثرات محسوس کر کے مجھے خیال گزرا کہ کہیں دوری میرے اور راجکماری کے راز سے واقف تو نہیں ہو گئی۔ ایک ثانیے کے لیے میں دم بخود رہ گیا، پھر اس وسوسے پر قابو پا کر بولا، دوری، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے بتائے بغیر؟ مجھے افسوس ہے کہ میں جاتے وقت آپ سے کچھ نہ کہہ سکی، لیکن میں جانے پر مجبور تھی۔ در شہوار کا لہجہ مغموم تھا۔ آپ اس وقت کسی عمل میں مصروف تھے جب مجھے جانا پڑا۔ میرا ارادہ جلد آنے کا تھا مگر میں نہ آ سکی۔ باوا جان کی طبیعت ناساز ہے، میں انہی کی مزاج پرسی کے لیے گئی تھی۔ ابوالحسن کی طبیعت ناساز ہے؟ کوئی زیادہ تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ دوری، معاملہ کیا ہے؟ بس اللہ ہی اپنا رحم کرے، در شہوار نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ خدا انہیں صحت دے، کاش میں وہاں ہوتا مگر… در شہوار میری بات کاٹ کر بولی، آپ فکر مند نہ ہو، اب پہلے سے انہیں افاقہ ہے۔ میں در شہوار کی دلجوئی کرتا رہا، پھر میں نے اسے اکبر اور سمینہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے ان مایوسیوں کا ذکر چھیڑا جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ در شہوار سنجیدگی سے سب کچھ سنتی رہی۔ میں اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن ابوالحسن کی علالت یہ خبر سن کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے مجھے امید تھی کہ در شہوار از خود مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنے وظیفے میں پے در پے ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں نے سرسری طور پر اس سے اپنی الجھن کا تذکرہ کیا۔ یہ سب وقتی پریشانیاں ہیں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوری، یقین کرو میرے ذہن میں مختلف وسوسے اٹھ رہے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کا توانا شخص مر گیا ہے۔ میں کمزور ہو گیا ہوں، جیسے میں ان قریب کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ میں نے اپنی بات واضح کی تو در شہوار جلدی سے بولی، ایسا مت سوچئے، آپ کو خدا کی رحمتوں سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، در شہوار نے نرمی سے کہا۔ ذہن جب اس قدر منتشر ہو تو کسی طرف بھی ارتکاز مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ دنوں تک مکمل آرام کیجئے، کسی عمل یا وظیفے کا ورد نہ کیجئے، بس خدا سے لو لگائے رکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اطمینان قلب؟ یہ اس وقت تک ناممکن ہے دوری، جب تک رشیدہ، اس کے باپ اور عنقرنات کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، ویسے مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے دوری۔ دوری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں۔ البتہ باوا جان کی علالت نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ اگر مجھے آپ کی الجھنوں کا خیال نہ ہوتا تو میں باوا جان کو چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ در شہوار کی زبانی دوبارہ ابوالحسن کی علالت کا تذکرہ سن کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت مجھے در شہوار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم درست کہہ رہی ہو دوری، تمہیں اس وقت ابوالحسن کے پاس ہونا چاہیے، انہیں واقعی تمہاری ضرورت ہوگی۔ باوا جان مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ اس حالت میں ان کی خدمت کروں۔ در شہوار مزمحل لہجے میں بولی۔ وہ مجھے بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپس ابوالحسن کے پاس جائے اور ان کی تیمارداری میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کرے۔ در شہوار خاصی دیر میرے پاس ابوالحسن کی بیماری کی باتیں کرتی رہی، پھر بولی، میں کبھی نہ جاتی، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، یہ میرا فرض بھی تو ہے۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہو دوری، کہو، میں تمہاری کسی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ در شہوار نے ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے اداس چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھیے، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اس علاقے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے باوا جان کے پاس 2-4 دن سے بھی زیادہ لگ جائیں۔ در شہوار کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پوچھنے لگا، دوری، کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کہ مجھے قلعہ بند ہو کر بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ باوا جان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری غیر موجودگی، خدا نخواستہ، آپ بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حالات نے مجھے کچھ بزدل بنا دیا ہے، نہ جانے کیوں میں سہم کر رہ گئی ہوں۔ در شہوار نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم جب اس نے پیہم اصرار کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جائے گی میں قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ ابوالحسن کی بیماری کے باعث پہلے ہی پریشان تھی، میں اس کے مشورے پر بحث کر کے یا اس کی بات رد کر کے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔
غرض یہ کہ در شہوار مجھ سے وعدہ لے کر مطمئن ہو گئی اور کچھ دیر بعد رخصت ہو گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ذہن تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ در شہوار کے جانے کے بعد 2 روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ تیسرے روز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے گھٹن اور ہبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز آئی اور قلعے کی شکستہ در و بام میں ارتعاش سا ہوا۔ دوسری بار جب وہی آواز پھر ابھری تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت شدید کرب کی حالت میں مبتلا ہے۔ اتنی رات گئے وہاں کسی عورت کی آواز سن کر مجھے تعجب ہوا۔ نہ جانے وہ غریب کس مصیبت سے دوچار تھی۔ میرے قدم تیزی سے قلعے کے بیرونی دروازے کی سمت اٹھ گئے، لیکن میں دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ مجھے در شہوار سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ پھر وہی نسوانی آواز ابھری۔ اس بار وہ کراہنے کی بجائے بڑی اذیت ناک آواز میں حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ پھر اس کی آواز یک لخت گھٹ سی گئی، جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ میں صبر نہ کر سکا اور بے اختیار قلعے سے باہر آ گیا۔ میری ضمیر کی آواز نے در شہوار سے کیے ہوئے وعدے پر سبقت پا لی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ کسی مظلوم عورت کو دیدہ دانستہ ناگفتہ بے حالات کے سپر کر دینا اور اس کی مدد نہ کرنا بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ قلعے سے باہر نکل کر میں تاریکی میں جانے پہچانے راستے پر دوڑتا ہوا اس سمت گیا جہاں سے عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے 1-2 بار اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً عورت پر ظلم کرنے والے نے میرے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ پا کر کسی ٹیلے، کھنڈر یا درخت کی آڑ لے لی تھی۔ مجھے ہول آنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اس مظلوم عورت کو نادیدہ شیطان کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا، یہاں جو بھی کوئی موجود ہے سامنے آ جائے۔ ایک لمحے تک قریب و جوار میں مکمل سکوت رہا، پھر وہی نسوانی آواز قدرے دور دریا کی سمت سے ابھری اور فوراً گھٹ کر رہ گئی۔ شاید کوئی ظالم اس عورت کو مشق ستم بنانے کے در پہ تھا۔ میں تیزی سے آواز کی سمت دوڑنے لگا۔ دریا کے قریب درختوں کی بہتات تھی اور مجھے یقین تھا کہ عورت انہی میں کسی درخت کی آڑ میں ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھر سخت آواز میں کہا، نابکار، میں تجھے دیکھ چکا ہوں، اب چھپنا بے سود ہے، سامنے آ جا۔ میں اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ایک عورت درخت کی آڑ سے بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ قبل اس کے کہ میں اس عورت سے کچھ دریافت کرتا، درختوں کے قب سے ایک اور انسانی سایہ ابھر کر تیزی سے میری طرف آیا۔ وہ ایک لامبے قد کا شخص تھا، جسم گھٹا ہوا، چہرے پر کرختگی کے آثار موجود تھے۔ قریب آتے ہی وہ مجھ سے انتہائی بیہودہ انداز میں بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ بدبخت، عورت پر ہاتھ اٹھاتے تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسا مرد ہے؟ میں نے طیش کی حالت میں جواب دیا اور عورت کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اپنا راستہ ناپو بڑے میاں، نوارد نے میری داڑھی کی وجہ سے اندھیرے میں میری عمر کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کیوں خوامخواہ میرے ہاتھوں اپنی مٹی پلید کرانا چاہتے ہو؟ زبان دراز لفنگے، ٹھہر جا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا تو نوارد میرے مقابلے پر آنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کہیں آپ شاہد علی تو نہیں جو چھوٹے میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں؟ اگر آپ وہی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کوئی نازیبہ سلوک نہیں کر سکتا۔ مجھے نوارد کی زبانی سے اپنا نام سن کر تعجب ہوا۔ میں نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، مردود، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو کیا آپ ہی میاں صاحب ہیں؟ نوارد کے لہجے میں عقیدت تھی۔ ہاں، لیکن تو کون ہے اور اس عورت کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اچانک نوارد نے قہقہا بلند کیا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے کہا، بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے اکثر چھوٹی مچھلی کو کانٹے میں لگانا پڑتا ہے، ہمیں تیری ہی تلاش تھی۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، نوارد نے ایک سیٹی کی سی آواز حلق سے نکالی اور اچانک 6-7 آدمی درختوں کی آڑ سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میرے لیے سمجھ لینا دشوار نہ تھا کہ عورت کو مجھے پھانسنے کے لیے بطور چارہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں اس وقت 7-8 آدمیوں کے نرغے میں گھرا کھڑا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا، لیکن میں نے ہزاروں دلوں پر حکومت کر رکھی تھی۔ ہزارہ عقیدت مند میرے آگے پیچھے ہاتھ باندھے پھرا کرتے تھے اور میری ایک نظر التفات کے متمنی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے بلا کسی خوف و خطر کے ڈپٹ کر کہا، مجھ سے دور رہنا، کسی گھمنڈ میں مت رہنا، سمجھ لو میں تنہا تم سب پر بھاری ہوں، پکڑ لو اسے۔ میرے بائیں جانب کھڑے ہوئے شخص نے کرخت لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے تمام افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن بے سود۔ 7 ہٹے کٹے آدمیوں نے مجھے پہلے ہی بے بس کر دیا تھا اور پھر میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس بے ہوشی سے چھٹکارا نہ پا سکا جو میرے ذہن پر بڑی تیزی سے غالب ہو رہی تھی۔
مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس بے ہوشی کی وجہ وہ رومال تھا جو میری ناک پر رکھا گیا تھا، اور اس میں سے پھوٹنے والی تیز مہک نے مجھ پر غنود کی طاری کر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میری بے ہوشی کی کیفیت خاصی طویل رہی۔ جب میرے ذہن پر طاری دھند چھٹی اور غنودگی کی کیفیت بتدریج زائل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی سخت فرش پر بے سدھ پڑا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن ذہن آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں، پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں صاف ہونے لگیں۔ اس کی چنتا مت کرو ماتھر جی، میں نے ہر چیز کا بندوبست پہلے ہی سے کر دیا تھا۔ یہ اونکار ناتھ کی آواز تھی۔ مجھے اپنے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی، لیکن یہ وقت طیش و جلال کے بجائے صبر و ضبط کا تھا۔ مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، ساری باتیں اب سامنے تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اونکار ناتھ نے مجھے ماتھر کے آدمیوں کے ذریعے دھوکے سے پکڑوایا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ عورت کی آواز مجھے قلعے سے باہر نکالنے کی خاطر تھی۔ شاید اسی لیے در شہوار ابوالحسن کی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر محض مجھ سے یہ وعدہ لینے آئی تھی کہ میں اس کی واپسی تک قلعے کی حدود سے قدم باہر نہ نکالوں گا۔ تو کیا در شہوار کو اس پیش آنے والے خطرے کا علم پہلے سے تھا؟ میں اگر در شہوار کی پس پردہ مصلحت کو جانتا ہوتا تو اس مصیبت سے کبھی دوچار نہ ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماتھر کی آواز آئی۔ مہاراج، مجھے صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس کی گرفتاری کا علم ہو گیا تو شہر میں بلوہ ہو جائے گا، فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جائے گی، صورتحال سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ تم اونکار ناتھ کو نہیں سمجھے ماتھر جی۔ اونکار ناتھ کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ میں ایک پجاری پنڈت ہونے کے علاوہ بھی اور کچھ ہوں۔ میں نے سادہ لباس والوں کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ اس رنگے سیار کو بختر بند گاڑی میں لایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تم بیعقل مت ہو ماتھر جی، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ مہاراج، میرا کہا مانو تو اسے بیدار ہونے سے پیشتر ہی ختم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان جاگنے کے بعد کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے۔ اس بار ماتھر کی بجائے بیرسٹر راشد حسین کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بے وقوف، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اونکار ناتھ نے درست لہجے میں جواب دیا۔ تو اب تک یہ نہیں سمجھا کہ تو کس کی پناہ میں ہے؟ میرا نام اونکار ناتھ ہے۔ مت بھول کہ تو ابھی زندہ ہے۔ میں نے اپنے بیروں کے ذریعے اسے مجبور و بے بس کر دیا ہے، پرنتو ایک بات کا سختی سے دھیان رکھنا، تیری بیٹی سمینہ کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے جال میں پھنس چکا ہے۔ اسے اتنا ہوش کہاں ہے مہاراج؟ راشد حسین بھرائی ہوئی آواز مگر غصے سے بولا۔ وہ تو اس مردود اکبر کے غم میں رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ خدا جانے اس کمبخت نے میری معصوم بچی پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ ہر وقت بس اس کا اور اپنے قلاش شوہر کا کلمہ پڑھتی ہے۔ گھبراؤ نہیں راشد حسین، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر کی موت کے بعد پریم کی اگنی زیادہ دنوں تک نہیں جل سکتی۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا اکبر اور سمینہ کی بابت یہ جان کر کہ وہ بھی میری طرح مصیبت کا شکار ہیں۔ میرے رگ و پے میں بجلیاں کوند گئیں۔ میں اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ خواہ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، مجھے اب ہوش میں آ کر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی ماتھر کہہ رہا تھا، مہاراج، میں نے آپ کی آگیا سے ابھی تک اکبر حسین کو اپنی خفیہ قید میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اس پر سختیاں بھی کرنی پڑی ہیں، لیکن یہ سب غیر قانونی ہے مہاراج۔ اگر بڑے افسروں کو اس کی خبر مل گئی تو… ان باتوں کی چنتا مت کرو ماتھر جی، میں نے جیسا وچار کیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میری شکتی کے بیر اس پاپی کو کچل کر نرک میں جھونک دیں گے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ ہاں، جب تک سارے کام پورے نہ ہو جائیں سمینہ کو کڑی نگرانی میں رکھنا ہوگا۔ اکبر کے سلسلے میں اونکار ناتھ کے ناپاک ارادے کا علم ہو جانے کے بعد صبر کا دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت میں اونکار ناتھ، ایس پی ماتھر اور بیرسٹر راشد حسین کے درمیان فرش پر چت پڑا ہوا تھا۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں تمام احتیاطی تدابیر فراموش کر کے تحش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے ایس پی ماتھر کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہی کیفیت بیرسٹر راشد حسین کی بھی ہوئی، لیکن اونکار ناتھ وہ بدستور میرے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس کی خوفناک اور سرخ سرخ آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات پیدا ہو چکے تھے۔ میں نے ماحول کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اونکار ناتھ کے چہرے پر بڑی حقارت سے ایک نگاہ ڈالی اور کہا، اونکار ناتھ، تم سے کچھ نہ ہو سکا تو تم نے یہ گھٹیا حرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں تم اس میں کامیاب ضرور ہو گئے، مگر تمہیں شرم ضرور آ رہی ہوگی۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی غیرت ہوتی تو خود میرے سامنے آتے۔ سچ کہا تم نے شاہد میاں، اونکار ناتھ زہرخند سے لہجے میں بولا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی جو میں یہ سمجھ بیٹھا کہ آپ جیسا مہان بزرگ ایک عورت کے چکر میں آ جائے گا۔ تم بہت اوچھی باتیں کر رہے ہو جو تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تم ایک عالم بھی ہو،
یہ بات میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میں نے بدستور غصیلی آواز میں کہا۔ رہا مقابلے کا سوال تو میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، جب جی میں آئے خود آزما کر دیکھ لو۔ کہا مہاراج، اونکارناتھ نے سہما ہوا لہجہ بنا کر جواب دیا۔ اب میں اتنا مورکھ بھی نہیں کہ جو آپ جیسی بلند ہستی سے مقابلہ کر کے اپنا کریا کرم کراؤں گا۔ میں تو آپ کا چیلا ہوں مہاراج، اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو تو مجھے क्षमा کر دیجیے۔ یہ محسوس کر کے ایک بانکار پنڈت میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ سفلے پن پر اتر آیا ہے۔ میں بری طرح تلملا اٹھا اور گرجدار آواز میں بولا، پنڈت، اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ تم اپنے اس کھیل میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم کتنے دنوں چارپائی پر پڑے رہے ہو؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ میرے موکلوں نے تمہاری زندگی حرام کر دی تھی؟ تم خود کو سمجھو اونکارناتھ، خود کو پہچانو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ شاہد علی، اونکارناتھ کی بجائے ایس پی ماتھور نے خراتے ہوئے کہا، میں تمہارا بہت لحاظ کرتا ہوں، لیکن اب اگر تم نے مہاراج کی شان میں گستاخی کی تو… تم درمیان میں مت بولو ماتھور جی، اونکارناتھ نے ہاتھ اٹھا کر ماتھور کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، پھر بگڑے ہوئے تیور سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، مسلے، تو نے میرا اپمان کیا ہے، میرا مذاق اڑایا ہے، تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، میں تجھے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں اور تجھ جیسے بے دین کے آگے ہاتھ باندھوں گا؟ حد سے مت گزر، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں پنڈت، میرے ساتھ میری پوری تاریخ ہے، میں تمہیں گولی مار دوں گا، ایس پی ماتھور نے گرج کر کہا، لیکن وہ ابھی تک مجھ سے دور دور ہی تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر غصے اور بوکھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ میں نے ماتھور سے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن اونکارناتھ بول پڑا، تو شاہد علی، اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ تم میرے اور میرے متروں کے چرن چھو کر क्षमा کی بخشا مانگو، تمہاری مکتی کا، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے، پرنتو اگر تم نے اکڑفوں سے کام لیا تو پھر تمہیں سارا جیون پچھتانا پڑے گا۔ کمینے، تیری یہ مجال! میں آپے سے باہر ہو کر اونکارناتھ کی طرف جھپٹا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج اس نابکار پنڈت کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لوں گا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ غیر مرئی قوتوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ میں اس اچانک افتاد سے بوکھلا گیا۔ میں نے خود کو ان شیطانی قوتوں سے آزاد کرانے کی خاطر بھتیرے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میری ایک نہ چلی۔ میں نے جلدی سے 2-4 آزمودہ وظائف کا سہارا بھی لیا، مگر وہ بھی بے سود ثابت ہوئے۔ میں جن غیر مرئی قوتوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا انہوں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنا سانس اپنے سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے مرتبے کا خیال آیا اور ایک مردود شخص کے مقابلے میں اپنی ناکامی کا احساس ہوا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ ایس پی ماتھور اور بیرسٹر راشد حسین مجھے اونکارناتھ پر چپٹتا دیکھ کر پہلے تو چونکے تھے، لیکن اب میری مضحکہ خیز کیفیتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اونکارناتھ، جس کا داؤں میرے اوپر چل چکا تھا، بڑی تضحیک آمیز سنجیدگی سے مجھے مخاطب کر کے بولا، کیا ہوا میاں صاحب جی، آپ رک کیوں گئے؟ کیا آپ کو میرے اوپر دیا آ گئی؟ میں نے ایک بار پھر اپنی تمام قوتوں کو جمع کر کے خود کو آزاد کرانا چاہا، مگر محض تڑپ کر رہ گیا۔ بولنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری قوت گویائی بھی سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اونکارناتھ نے کہا، کچھ تو بولیے میاں صاحب، ایسی بھی کیا ناراضگی؟ میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، کچھ کرنے یا کہنے کا یارہ کہاں تھا۔ میں بے بس کھڑا سنتا رہا۔ اونکارناتھ بڑی دیر تک میری بے بسی پر قہقہے لگاتا رہا، پھر اس نے ماتھور جی کو مخاطب کر کے کہا، ماتھور جی، تم نے دیکھا کہ کیا سے کیا ہو گیا؟ اب میں نے اسے کیسا کاٹ کا الو بنا دیا ہے، اب یہ بالکل لاچار ہے، بنا میری آگیا کے ایک حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ مہاراج راشد حسین نے مجھے نفرت سے گھورتے ہوئے اونکارناتھ سے کہا، کیا آپ سمینہ کی دیوانگی کا کوئی علاج نہیں کر سکتے؟ اگر اس کی یہی کیفیت رہی تو وہ مر جائے گی مہاراج۔ سب ٹھیک ہو جائے گا راشد حسین، پرنتو پہلے مجھے اس میاں جی کا بندوبست کر لینے دو، اونکارناتھ نے کہا۔ پھر وہ دوبارہ ایس پی ماتھور سے مخاطب ہوا، اب یہ تمہارا شکار ہے، اسے حوالات بھیج دو۔ اس پر زنا کاری کا الزام ثابت کرنے کے لیے وہ عورت بڑے کام کی ثابت ہوگی جس نے اسے پکڑنے میں حصہ لیا تھا۔ جو حکم مہاراج۔ ماتھور نے رک رک کر جملہ پورا کیا۔ اونکارناتھ سے وہ بہت زیادہ مروب نظر آتا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، لیکن میرے اندر کی تمام متحرک قوتوں کو جیسے زنگ لگ گیا تھا۔ میں کوئی جوابی کارروائی کرنے سے لاچار تھا۔ ماتھور اونکارناتھ کا اشارہ پا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس ہوا تو اس کے ساتھ 4 سادہ لباس والے بھی تھے۔ ماتھور ایک شخص کو جو سب سے آگے تھا اور جس کی نگاہوں سے کینہ توزی جھلک رہی تھی مخاطب کر کے بولا، شرما جی، تم اسے اپنی نگرانی میں لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ عورت کا بیان اور ڈاکٹری معائنے کی رپورٹ صبح تک تیار کرا لی جائے گی۔ بہتر ہے سر، شرما نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تھانے کے انچارج کو سختی سے ہدایت کر دینا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی شخص کو اس سے ملنے نہ دیا جائے،
اور اسے علیحدہ حوالات میں رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ تم اسے حوالات تک لے جانے کے لیے قیدیوں والی پولیس وین استعمال کرو گے۔ اپنے ساتھ اگر چاہو تو 2-4 اور مسلح سپاہیوں کو لے لو، مگر یہ سارا کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے۔ جب تک کاغذات تیار نہ ہو جائیں کسی کو اس بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، شرما نے سنجیدگی سے کہا۔ شرما کے اشارے پر اس کے باقی 3 ساتھیوں نے آگے بڑھ کر مجھے گھیر لیا۔ پھر ایک سادہ لباس والے نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی۔ میں اف بھی نہ کر سکا۔ ان کارنات بدستور سینہ تانے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سادہ لباس والے مجھے لے جانے لگے تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد علی، کیا تمہیں اب تک اندازہ ہوا کہ تم نے میرے بارے میں کتنے غلط اندازے قائم کیے تھے؟ تم نے بڑی حماقت کی۔ میں نے جواب دینا چاہا لیکن الفاظ جیسے میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ میرے اوپر اب تک کچھ غیر مرئی شیطانی قوتوں کا تسلط تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفقود ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے سادہ لباس والوں کے ساتھ باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا ہوا باہر آ گیا، جہاں پولیس کے بہت سارے مسلح جوان موجود تھے۔ ماتھر کے دروازے سے قیدیوں والی گاڑی تک لے جانے کے لیے میرے جسم کے اوپری حصے پر ایک سیاہ کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ باہر کا کوئی شخص میری ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد مجھے پولیس وین میں پچھلی سمت بٹھا کر باہر سے دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد وین حرکت میں آ گئی۔ میں اب حوالات کی سمت جا رہا تھا۔ سیاہ کپڑے کی وجہ سے مجھے شدید گھٹن ہو رہی تھی۔ میں باہر کی کسی چیز کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے ان راستوں کا بھی علم نہ ہو سکا جس پر وین چل رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایس پی ماتھر کی ہدایت کے مطابق ایک علیحدہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور ایک سنگین بردار سپاہی کو دروازے پر تعینات کر دیا گیا۔ شرما نے جاتے وقت تھانے کے ڈیوٹی آفیسر کو بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس حوالات کی طرف کسی سپاہی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رات گئے تک میں جاگتا رہا۔ حوالات کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی تھی، اس لیے میں تھک کر فرش پر لیٹ گیا۔ گہری تاریکی کے سبب مجھے الجھن ہونے لگی تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری بار میری آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی میرا بازو تھامے آہستہ آہستہ مجھے ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دم بخود رہ گیا۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حوالات میں میرے قریب اس وقت راجکماری شیلا سوگوار بیٹھی تھی جسے میں نے قلعے کے ویران گوشے میں دیکھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے راجکماری کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی اور اس کی مترنم مگر مغموم آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، پردیپ، صرف تمہارے کارن آج صدیوں بعد میں قلعے کے ویران گوشے سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں۔ تمہارے اوپر جو بپتا پڑی ہے اس کی خبر سن کر میں بیعقل ہو گئی۔ میں تمہاری سہایتا کرنے یہاں آئی ہوں پردیپ۔ شیلا کے لہجے میں پیار کی گسک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے سینکڑوں دیپ روشن نظر آ رہے تھے۔ اس کا ہوش ربا جمال قید خانے میں بھی میرے دل کو گرما رہا تھا، لیکن میں بولنے سے قاصر تھا۔ تم چپ کیوں ہو پردیپ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور پہلے جنم کی تمام باتیں اور اپنی شیلا کو بھی بھول گئے ہو۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میں راجکماری کی دلشکنی نہیں چاہتا تھا۔ میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی رہیں۔ شیلا نے مجھ سے جواب نہ پا کر ایک سرد آہ بھری اور کہا، میرے بھاگ میں یہی لکھا تھا پردیپ، میں اب نراش ہو چکی ہوں۔ میری آتما کتنی بے چین رہی ہے تم کیا جانو۔ تم نہیں جان سکتے پردیپ، تم نے تو سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ۔ چند ثانیے تک حوالات میں سناٹا رہا، پھر شیلا بولی، پردیپ، اب تمہیں دوش دینے سے کیا حاصل؟ بھگوان نے یہ ستم کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ تم اب بھی میرے لیے پردیپ ہو۔ یہ بھاگ کا پھیر ہے، پر میں ابھی تک تمہیں اپنا دیوتا بنائے تمہاری پوجا کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں سے نکلتے ہی پھر مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن تم میرے ہو، میں اور انتظار کروں گی۔ بتاؤ، اپنی داسی سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ شیلا اتنا کہہ کر رونے لگی تو میں بھی رونے لگا۔ اس کی پلکوں کی اوٹ سے ابھرنے والے آنسو جو اس کے گالوں سے ڈھلک ڈھلک کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے، میری بے بسی کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس وقت ہر احتیاط سے منہ موڑ کر شیلا کی زلفوں میں خود کو چھپا لیتا، اس کے آنسوؤں کو یوں نہ بہنے دیتا۔ اپنا معافی الضمیر سمجھانے کی خاطر میں نے گردن کو نفی میں جنبش دینی شروع کر دی۔ میں اشارے سے اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ گریہ بند کر دے اور اپنے آنسوؤں کو خشک کر لے، مگر اس نے میرے اشارے کا کچھ اور مطلب نکالا اور تڑپ کر بولی، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ میں جا رہی ہوں پردیپ، تم خوش رہو، میں اب جا رہی ہوں۔ شاید میری صورت دیکھ کر تمہیں دکھ ہوتا ہے، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے وشواس ہے کبھی نہ کبھی تمہیں میرا خیال ضرور آئے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اور پھر قبل اس کے کہ میں شیلا کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا اشارہ کرتا، وہ بڑی تیزی سے تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ میرے دل سے ہوک اٹھ کر لبوں تک آ گئی۔ میں نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس قید و بند میں بھی تمام رات میں شیلا کے سلسلے میں منصوبے بناتا رہا اور توڑتا رہا۔
رات اسی طرح گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو گردش حالات نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حوالات میں سب سے پہلے شرما داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات اجاگر تھے۔ کچھ دیر تک وہ مجھے حاکمانہ نظروں سے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، شاہد علی، 2 گھنٹے بعد تمہیں مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تمہارے اوپر ایک ہندو لڑکی کلپنا کی آبرو ریزی کا الزام ہے۔ تم اسے رات گئے شہر سے اغوا کر کے لے گئے تھے، بعد میں تم نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ کلپنا کا بیان اور ڈاکٹری رپورٹ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے تو کافی نہیں ہے، لیکن اس سمے میں تم سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجسٹریٹ کے سامنے زبان کھولی اور الزام کی تردید میں کچھ کہا تو ایس پی ماتھر تمہیں خطرناک حالات سے دوچار کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو اذیتناک تشدد ہم تم پر کریں وہ عدالت کی سزا سے زیادہ بھیانک ہو، اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ تم مجسٹریٹ کے سامنے اپنی گندی زبان بند ہی رکھنا، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ بولتا کیوں نہیں؟ شرما کی گرجدار آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کیا تو نے سن لیا کہ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر کو جنبش دی تو شرما کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے نفرت سے گھور کر تصحیح آمیز لہجے میں بولا، تمہارے کرتوتوں کی کہانی جب اخبارات میں چھپے گی تو تمہارے چیلے چاٹے شور مچانے کی بجائے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دنیا جان جائے گی کہ تم نے اپنی مہان شکتی کا ڈھونگ کس لیے رچایا تھا۔ شرما اتنا کہہ کر چلا گیا تو بے بسی اور مستقبل میں ہونے والی ذلت کے احساس سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ جو کچھ شرما نے کہا تھا اگر وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا تو میرے عقیدت مند مجھ پر افسوس کرنے کے بجائے میرے کردار پر تھو تھو کریں گے۔ میرا نام بڑی حقارت سے لیا جائے گا، میری برسوں کی عبادت اور ریاضت خاک میں مل جائے گی، اور کیا عجب کہ لوگ میرے نام کے ساتھ میاں صاحب کی ذات پر برکات پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ میری حالت ابتر ہونے لگی، ذہن معوف ہونے لگا۔ مجھے اکبر کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ غریب کس حال میں ہوگا اور اس پر کیا کیا ظلم توڑے جا رہے ہوں گے۔ مجھے یہ احساس زیادہ مزمحل کہی دے رہا تھا کہ اکبر میری وجہ سے صعوبتوں کا شکار ہوا ہے، ورنہ اس کی اور ان کائنات کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ اس غریب کا مستقبل بھی میری وجہ سے تباہیوں میں تھا۔ یکے بعد دیگرے مختلف خیالات اور تصورات نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ پھر اچانک میرے تصورات میں راج کماری شیلا کا تصوراتی حیولہ ابھر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آسمانوں کی سمت اڑی چلی جا رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر بلا کا تقدس اور معصومیت ہے۔ پھر میں نے خود کو اس کے پیچھے جاتا محسوس کیا، لیکن وہ میری دسترس سے بہت دور بادلوں میں پرواز کر رہی تھی۔ میں ابھی سے حیرت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کہیں سے ایک سفید گدھ خون میں گتھڑا ہوا ادھر سے گزرا۔ اکبر کا خواب مجھے یاد آنے لگا۔ اس خیال سے کہ میاں صاحب نے بھی مجھے گدھ کے ہاتھوں نجات نہیں دلائی تھی، میرا دل ٹوٹنے لگا۔ یقیناً مجھ سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ میں نے ابوالحسن، اکبر اور در شہوار کے مشوروں کو ٹکرا کر جو قدم جلد بازی میں اٹھائے، آج انہی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میں نے پہاڑی کو چھوڑ کر علم و فضل کو رسوا کیا۔ میں نے اپنے مرتبے کو فراموش کر کے ذاتی اغراض اور سرکشی نفس کے فریب میں آ کر خود کو تباہ کر لیا تھا۔ میں نے حکام الہی کو نظر انداز کیا تھا۔ جو کچھ میں کرتا رہا وہ کسی عالم باعمل کے منصب کے شایان نشان نہیں تھا۔ جب میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر کے رب العزت سے رشتہ جوڑا تھا تو فیصلے بھی خدا پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ وہ منصف ہے، وہ حق کا امین ہے۔ میں نے خود کو کھو دیا۔ میں نے میاں صاحب کے مرتبے کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ پر اب وقت گزر چکا تھا۔ حوالات کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ شرما 3-4 سنگین بردار سپاہیوں کے ساتھ حوالات میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے ہولناک مستقبل میرے سامنے تھا۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ شرما نے ایک بار پھر مجھے کرخت لہجے میں تاکید کی کہ مجسٹریٹ کے روبرو مجھے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک سادہ لباس والا اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں وہی سیاہ کپڑا موجود تھا جو رات میرے چہرے پر ڈالا گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایس پی ماتھر اور اس کے گرگے مجسٹریٹ کے فیصلے تک مجھے لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر میرے معاملات قبل اس وقت منظر عام پر آ گئے تو نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرما کے اشارے پر جب سادہ لباس والے سیاہ کپڑا لے کر میری سمت بڑھا تو میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ حوالات کے دروازے کی سمت اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم میں حرارت کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ میں نے در شہوار کو حوالات کے دروازے پر کھڑے دیکھا جو بڑی قہر آلود نظروں سے شرما اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکی تو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں اور میرے قدم مضبوطی سے زمین پر چم رہے ہیں۔ میری نقاہت تیزی سے دور ہو رہی تھی۔ وہ دھن چھٹ رہی تھی جو انکارنات کے کسی جاپ نے مجھ پر طاری کر دی تھی۔ میں نے دوری کو آواز دینا چاہی لیکن میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے بے تابی سے اپنی گردن کو 2-3-4 جھٹکے دیے
در شہوار نے میری اس ہذیانی کیفیت کو غور سے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور اس نے کوئی آیت پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک سادہ لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میرے نزدیک آیا اور میں نے اپنے جسم کو پوری طاقت سے اس کو لات مار دی۔ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔